کرتے ہیں میں نبیوں کا امام اس کا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ ایک گناہگار بندی کا جنازہ پڑھائیں گے، ایک زانیہ عورت کا نماز جنازہ پڑھائیں گے جس نے گناہ بھی کیا، اپنے بچے کو بھی قتل کیا، رب کی بارگاہ میں گناہگاری کا ثبوت بھی آ گیا، یا رسول اللہ آپ اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے؟ میرے آقا کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، وہ دوحا کا چہرہ اٹھاتے ہیں، وہ لیل کی زلفوں والا چہرہ اٹھاتے ہیں، فرماتے ہیں اے عمر فاروق اللہ کی قسم اس عورت نے گناہ تو کیا، نافرمانی تو کی، زنا تو کیا، قتل تو کیا، مگر ایسی سچی توبہ کر گئی کہ اگر اس کی نیکیاں میرے مدینہ المنورہ میں تقسیم کر دی جائیں، مدینے والوں کی خطائیں ختم ہو جائیں گی، اس کی نیکیاں پھر بھی بچ جائیں گی۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آج معلوم کیا چلا؟ جب بندہ اپنے گناہوں کا انبار لگاتا ہے، خطائیں کر کر کے پہاڑوں کے پہاڑ بنا دیتا ہے، لیکن رب کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لے، رب کی بارگاہ میں استغفار کر لے، رب کی بارگاہ میں معافی مانگ لے، رب فرماتا ہے میرے بندے ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، ابھی بھی آ جا، میرے در پہ آ جا، اپنی غلطیوں کی معافی مانگ لے، میں تیرے گناہوں کو نیکیاں بنا کر تجھے واپس لوٹا دوں گا۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا دور مبارک ہے، ایک شرابی جس کو شراب پینے کی عادت تھی، شرابی عادی بن گیا تھا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رمضان المبارک کی برکتوں والی رات آتی ہے، رمضان کا آخری عشرہ آتا ہے، آخری عشرے میں ایک مقدس پاک رات آتی ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس برکت والی رات میں اللہ بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے گناہگار کی بخشش فرماتا ہے، اس کی توبہ قبول کرتا ہے، اسے معافی عطا فرماتا ہے، سوائے 3 اشخاص کے ان کی بخشش لیلۃ القدر میں بھی نہیں کی جاتی۔ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ شرابی ہے جس نے شراب پینا اپنی عادت بنا لی۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آج کا ہمارا معاشرہ کہاں پہنچ گیا؟ ہماری شادی شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی، ہماری رسومات شراب کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ آج ہماری شادی کی رسمیں ہوں، کسی سالگرہ کی تقریب ہو، ہماری سٹیج پر شراب کی بوتلیں ایسے پائی جاتی ہیں جیسے کولڈ ڈرنک کی بوتلیں ہوتی ہیں، جیسے مشروبات ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے میرے نوجوان بھائی، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا دم بھرتا ہے اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی امت کے لوگ ہیں، ہم آپ کی امت کے نوجوان ہیں۔ اے میرے نوجوان بھائی، کل قیامت کے دن جب رب کا جلال ہوگا، رب کا قہار ہوگا اور رب کا قہر جب بندوں پر نازل ہوگا، اللہ کے نبی علیہ السلام بھی خاموش ہو جائیں گے۔ رب کی طرف سے جب بندوں پر سختی ہوگی، میرے آقا خاموش ہوں گے۔ وجہ کیا ہے؟ نبی محمد کریم علیہ السلام کے امت اتنی گناہگاریوں میں ہوں گے، اتنے عذاب میں، اتنی نافرمانیوں میں ہوں گے۔ میرے نوجوان ساتھی، کیا تجھے موت نہیں آنی؟ کیا مجھے موت نہیں آنی؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ اس اندھیری قبر میں نہیں جانا جس اندھیری قبر میں کوئی روشنی نہ ہوگی، کوئی لائٹ نہ ہوگی، کوئی بلب نہ ہوگا۔ آج اچانک کسی پنڈال میں بجلی چلی جائے، کسی کو اپنا چہرہ نظر نہ آئے گا، کسی کو مجمع نظر نہ آئے گا، کوئی اپنی جوتی ڈھونڈتا پھرے گا، کوئی اپنی چادر ڈھونڈتا پھرے گا، کوئی اپنے گھر کی گلی ڈھونڈتا پھرے گا۔ اے نوجوان، تو کس زندگی کا مسافر بن گیا؟ تجھے محمد عربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت میں شامل فرمایا ہے۔ اگر آج تو نے اپنی زندگی کی فکر نہ کی، آج ان لمحات کی فکر نہ کی، تو وقت بیت جائے گا، زندگی گزر جائے گی، توبہ کی توفیق نہ ہوگی،
ایک وقت اچانک آئے گا، ملکُ الموت تیری نگاہ کے سامنے آ جائے گا، جب تیری روح نکلنے کا عمل شروع ہوگا، تیری بیوی پاس بیٹھی ہوگی، تیری اماں جی پاس بیٹھی ہوگی، تیرے بہن بھائی پاس بیٹھے ہوں گے، روئیں گے، چلائیں گے، آہو بکا کریں گے، مگر تجھے بچا نہ سکیں گے، تجھے سہارا نہ دے سکیں گے۔ وہ رب کے فرشتے تیری ہڈیوں کو توڑنا شروع کریں گے، تیرے پاؤں کو مروڑنا شروع کریں گے، تو چیخے مارے گا، تیری آنکھیں الٹی ہو جائیں گی، تیرے سانس کی نڑی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی، تیرا سانس اٹکنا شروع ہو جائے گا، سانس کی ڈور ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اے نوجوان، آج تجھے فکر کرنی ہے، آج تجھے سوچنا ہے، اے رب پروردگار، میری زندگی جو گزر گئی وہ آنے والی نہیں، اور جو آنے والی ہے اس کا مجھے پتہ کوئی نہیں، اس کی مجھے خبر کوئی نہیں، تو اے پروردگار، جس گھڑی میں بیٹھا ہوں تیری بارگاہ میں توبہ کرنے کی مجھے توفیق عطا کر دے، توبہ کرنے کی توفیق عطا کر دے۔ میرے پیارے نوجوان ساتھی، آج تو امت مصطفیٰ کا نوجوان کہلاتا ہے، ایک طرف تیری زبان پر یہ نعرے بھی ہیں، غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، مگر میرے نوجوان ساتھی ناراضگی نہ کرنا، ہمارے مجمع میں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے 5 وقت کی نماز کی پابندی کی ہوئی ہے، جو 5 وقت کے نمازی ہیں، صبح اپنے محلے کی مسجد میں پہنچ جاتے ہیں، مؤذن صدا لگاتا ہے، الصلاۃ خیر من النوم، اے نیند لینے والوں اب تو اٹھ جاؤ، اپنے رب کی بارگاہ میں رب کو منانے کا وقت آ گیا، رب سے صلح کر لو، رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لو۔ نوجوان ساتھی، ابھی بھی وقت ہے، اپنی نماز کے نور کو دامن سے تھام لے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی برکتوں والی رات میں اللہ 3 گناہگاروں کی بخشش نہیں فرمائے گا، ان کو معاف نہیں کرے گا۔ پہلا، شراب کا عادی جو اٹھتے بیٹھتے شراب پیتا ہے، شادی کسی کی ہو، ناچ گانا کسی کا ہو، مجرا کسی کے گھر میں ہو، ہم خود بخود شراب کی بوتل لے کر پہنچ جاتے ہیں۔ میرے نوجوان ساتھی، اللہ کے نبی فرماتے ہیں شراب پینے والا لیلۃ القدر کی برکت والی رات میں بھی اللہ اس کی بخشش نہ فرمائے گا، اس کی بخشش نہ فرمائے گا۔ دوسرا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، جس نے ماں باپ کی نافرمانی کی، ماں باپ کا دل دکھایا، ماں باپ کی آنکھوں کو تنگ کیا، اور ماں باپ سسکتے دنیا سے کوچ کر گیا، وہ اولاد کے دکھوں میں دنیا سے چلا گیا، ماں باپ کو ستانے والی اولاد کی اللہ لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہ فرمائے گا۔ تیسرا، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس کی زندگی سود کے مال و دولت سے بھری ہوئی ہے، جس کی جوانی میں سود ہے، جس کے بچپن میں سود ہے، جس کے گھر میں سود ہے، جس کے بزرگی میں سود ہے، نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کا وجود سود کی دولت سے پلا ہے، اس کو جہنم کی آگ ٹھیک کر سکتی ہے، جنت کی اللہ تعالیٰ اس کو خوشبو بھی عطا نہ فرمائے گا، اس کی لیلۃ القدر میں بھی بخشش نہ ہوگی۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آج ہم نے اپنے آپ کو دیکھنا ہے، تجزیہ کرنا ہے، تجربہ کرنا ہے، اینالائز کرنا ہے کہ کیا میں شراب پینے والا تو نہیں ہوں، کیا میں ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا تو نہیں ہوں، کیا میں سود سے اپنی زندگی گزارنے والا تو نہیں ہوں۔ آج ہمارے نوجوانوں کا، ہمارے کاروباری حضرات کا یہ وتیرہ بن گیا، وہ کہتے ہیں کیا کریں، سود کے بغیر گھر چلتا ہی کوئی نہیں، سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا، سود کے بغیر بزنس کامیاب نہیں ہوتا۔ اے نوجوان ساتھی، یہ تو تیرا گمان ہے، یہ تو تیرا خیال ہے، یہ تو تیرا نظریہ بن گیا۔ تجھے نبی کے صحابہ کی زندگی بتلاؤں، تجھے حیات صحابہ پڑھ کر سناؤں کہ نبی کے صحابہ ایک کوڑی پیسے پر اپنی زندگی برکتوں والی گزار جاتے تھے، برکتوں والی گزار جاتے تھے، رحمتوں والی گزار جاتے تھے۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، اگر آج میری زندگی، آج تیری زندگی ایسے ہی گزرتی چلی گئی
ہم نے اپنی محفلوں کو رسم بنا دیا. محفل میلاد ہے مگر میلاد کی محفل سے ہم کیا سبق لے کر جاتے ہیں؟ ربیع الاول شریف کا مہینہ آتا ہے، ربیع الثانی کا مہینہ آتا ہے. مسلمانوں کے لیے ہر اسلامی مہینے میں کوئی نہ کوئی اسلامی تہوار ضرور پایا جاتا ہے. یا نبی کی ذات سے نسبت ہے، یا نبی کے صحابہ سے نسبت ہے، یا نبی کی امت کے اولیاء سے نسبت ہے. مگر ان محافلوں سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ کتنے نوجوان جو محفلوں میں آنے سے پہلے بے نمازی تھے، ہماری محفلوں میں آئے تو وہ پکے نمازی بن گئے. وہ بے دین تھے، گناہگار تھے، نام فرمان تھے، اور ان مجلسوں میں آئے، ان محافلوں میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو گناہوں کو معاف فرما کر اپنے نیک بندوں کی صف میں ان لوگوں کو شامل کر دیا. میرے پیارے دوست، میرے بھائی، آج ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، آج فکر کی ضرورت ہے. ہماری محفلوں کے طریقہ کار شادی کی رسموں کی طرح بن گئے. ہماری محفل میلاد کے طریقہ کار آج جس طرح شادیوں میں ناچ گانے ہوتے ہیں. اے نبی کی امت کے نوجوان، کل قیامت کے دن نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے پوچھیں گے، مجھ سے سوال کیا جائے گا، تجھ سے سوال کیا جائے گا. اے میرے منبر کا صدقہ کھانے والوں، میری امت کے لوگوں کو تو نے رب کے قریب کیا یا رب کی ذات سے دور کر دی؟ آج ہم نے نبی کے امتیوں کو بخشش کے پروانے عطا کر دیے. آج ہم کہتے ہیں نماز نہیں پڑھی گئی تو کوئی بات نہیں، رمضان کے روزے رکھے نہیں گئے تو کوئی بات نہیں، ماں باپ کی فرما برداری اور ان کی خدمت نہ کر سکے تو کوئی بات نہیں. آج محفل میلاد منا لو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. اتنا روپیہ صدقہ خیرات کر دو، تمہاری بخشش ہو جائے گی. نانا، یہ کسی اور کا دین تو ہو سکتا ہے مگر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین نہیں ہو سکتا. اگر دین اسلام اتنا آسان ہوتا اور جنت کا مقدر اتنا آسان ہوتی تو میرے دوستو، فیصلہ میری ذات پہ نہ چھوڑو، فیصلہ آپ نے خود کرنا ہے. اگر ہمارے لیے جنت اتنی آسان ہو کہ ہمیں یقیناً مجھ سمیت کوئی نوجوان 5 وقت کی نماز کی پابندی نہ کرتا ہوگا، اس کی نگاہ میں شرم و حیا نہ ہوگی، اس کی چہرے پر نبی کی سنت نہ ہوگی، اس کے سر پر نبی کی سنت کا تاج نہ ہوگا، وہ ماں باپ کا فرما بردار نہ ہوگا، وہ رزق حلال کمانے والا نہ ہوگا، اس کے باوجود ہم یہ یقین رکھتے ہیں، یہ گمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے ہی سٹیپ میں اپنی جنت میں داخل فرما دے گا. اگر ہمارے لیے جنت لازم ہے، ہمارے لیے جنت آسان ہے، تو پھر بتلاؤ نبی کے نواسے حسین کو کون سی جنت ملے گی؟ جس نے اپنے بچوں کو ذبح کرا دیا، اپنی گردن کٹا کر نیزے پر چڑھا دی، اور نیزے کی انی کی نوک پر بھی تلاوت قرآن پاک کی آواز آ رہی ہے. 1000 کاری قرآن دے ملسن، 1000 کاری قرآن دے ملسن، پر کاری یہ کربلا نہ ملسی، پر کاری یہ کربلا نہ ملسی. اے میرے دوست، اے میرے نوجوان ساتھی، ناراضگی نہ کر، خواہ نہ ہو، بلکہ آج مجھے اور آپ کو سوچنے کی ضرورت ہے. آج رب کی بارگاہ میں سوچنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ملامت کرنے کی ضرورت ہے. محفل میلاد وہ ہوتی ہے جس میں نبی کی محبت کا رنگ دے دیا جائے، نبی کی اطاعت کا رنگ دے دیا جائے، نبی کی محبت اور فرما برداری کا حکم دے دیا جائے. نفحۃ الیمن عربی ادب کی کتاب ہے جو عرب کے عربی شاعر نے لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں لو کانا حبک صادقا لعطاطہ ان المحب لمن یحب مطیعا. کہ اے میرے نوجوان ساتھی، اگر تیری محبت نبی سے سچی ہوتی، اگر تیرا پیار نبی کی ذات سے سچا ہوتا، لو کانا حبک صادقا لعطاطہ، تو پھر نبی کی محبت تجھے نبی کی فرما برداری کرنے پر مجبور کر دے. پھر تیری جوانی غفلت کی جوانی نہ ہوتی، بے راروی کا شکار نہ ہوتا، گمراہی کی زندگی نہ ہوتی،
بلکہ تو رب کی مخلوق کو رب کا پیغام محبت والا سناتا، تو رب کی مخلوق کو رب کے قرآن کے قریب کرتا، اللہ کے دین کے قریب کرتا۔ لیکن ہماری زندگی تو کچھ اور ہو گئی۔ قیامت کے دن رب تعالیٰ پوچھے گا، مجھ سے بھی سوال ہوگا، تم سے بھی سوال ہوگا، اور وہ سوال کیا ہوگا؟ نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اے میرے غلاموں، میں تمہیں ایسی امت چھوڑ کے نہ آیا تھا، ارے میری امت کے لوگوں میں تو میں ابو بکر جیسا چھوڑ کے آیا تھا، عمر فاروق جیسا چھوڑ کے آیا تھا، علی شیر خدا جیسا چھوڑ کے آیا تھا، عثمان غنی جیسا چھوڑ کے آیا تھا، مگر تم لوگ کیسے ہو گئے؟ اس دن اکڑتے مغروری، اس دن اکڑتے مغروری، نکل جاوے گی تیری جدوں کیا محمد سرور، اے نئی امت میری قدر نبی دا ایک ہی جانن، دنیا دار کمینے کہ قدر نبی دا جانن والے سو گئے وچ مدینے، قدر یوسف دا معلوم ہویا بھائیاں مصر گیا نو، کہ قدر نبی دا معلوم ہو سی سانو قبراں وچ گیا نو، قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی، کہ قدر نبی دا اللہ جانے یا جانے اصحابی۔ نوجوان ساتھی، آج ہمیں اپنے نبی کی قدر نہیں ہے، آج ہم اپنے نبی کی نبوت کی عظمت سے ناواقف ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا، ہمیں کوئی نہیں خبر نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین اسلام کو پہنچانے تک، اس دین اسلام کو پھیلانے تک زندگی کے کتنے کٹھن مراحل کو طے کیا، اپنے نواسوں کو یہ تعلیم دی، اے میرے نواسوں، میرے نبی کی، میری امت کے نوجوانوں کے لیے اپنی گردنیں کٹا دینا۔ میرے آقا علیہ السلام نے اس امت کی محبت کے لیے بڑا درد سہا ہے، بڑی تکلیفیں برداشت کی ہے۔ امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، سرکار بنا لطف و عطا کون کرے گا، امت لئی رو رو کے دعا کون کرے گا۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، آج اگر ہماری زندگی، ہماری جوانی، ہمارا بڑھاپا اسی طرح گزرتا چلا گیا تو یقین جانے کل قیامت کے دن ہم کامیاب نہ ہو سکیں گے۔ قیامت کے دن رب کی بارگاہ سے سوال ہوگا، اے رب کی بارگاہ میں آنے والوں، بتلاؤ صحیح تم کیا نیک اعمال لے کر آئے ہو، کیا نیکیاں لے کر آئے ہو؟ ہمارے پاس تو نیکیاں ہوں گی نہیں، اعمال صالح ہوں گے نہیں، اخلاق حسنہ ہوگا نہیں، نماز کی پابندی نہ ہوگی، بڑوں کا ادب نہ ہوگا، چھوٹوں پر شفقت کی دولت نہ ہوگی، ماں باپ کی خدمت اور فرما برداری کی دولت نہ ہوگی، اور نماز کا نور نہ ہوگا، کیونکہ ہمیں تو ساری رات جاگ کر گزارنی ہے، کہیں سوشل میڈیا پر بیٹھنا، کہیں ریسٹورنٹ پر بیٹھنا، کہیں ہوٹلوں پر بیٹھنا، کہیں بازاروں کی زینت بننا، اور اسی طرح یہ نبی کا غلام مر گیا، فوت ہو گیا، اسے مرتے وقت کلمے کی دولت بھی نصیب نہ ہو سکی۔ نوجوان ساتھی ذرا فکر کر لے، اگر ایسی زندگی گزر گئی، خدا کی قسم یہ زندگی بھی خراب ہے، یہ موت بھی خراب ہے، تیری اور میری زندگی بھی ضائع ہو جائے گی، اور مرنے کے بعد کی منزلیں بھی خراب ہو جائیں گی۔ اس سے پہلے موت آئے، تیری سانس ٹوٹنے لگے، میری سانس ٹوٹنے لگے، تو بھی توبہ کر لے، میں بھی توبہ کرتا ہوں، یا اللہ تیری بارگاہ میں معافی مانگتا ہوں، تیری بارگاہ میں تیرے بلی کا وسیلہ دیتا ہوں۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، ایسے بلی کامل کا رابطہ، ایسے بلی کامل کا راستہ، ایسے بلی کامل کا تعلق آج تجھے دینے آئے ہیں۔ آج درخواست کر کے اپلیکیشن تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، آ تجھے ایسے در کا سوال کرتا ہوں، ایسے در کا راستہ بتاتا ہوں جس ولی کے در پہ گناہگار آتے ہیں اللہ نیکوکار بنا دیتا ہے، بے نمازی آتے ہیں اللہ نمازی بنا دیتا ہے، بے ریش آتے ہیں اللہ ریش والا بنا دیتا ہے، دنیا دار کے نت پت گناہوں میں ڈوبے آتے ہیں، رب کے ولی کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، رب اپنے ولی کی ولایت کے صدقے تجھے نیکیوں کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔
ایسے ہی ولی کامل عاجز کے پیر و مرشد قبلہ سیدی مرشدی ڈاکٹر پروفیسر محمد مقصود الہی نقشبندی مجددی المعروف قبلہ محبوب سائیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، آپ اللہ کے کامل و اکمل ولی ہیں، سلسلہ نقشبند کا فیض اپنے سینے میں رکھتے ہیں اور نبی پاک علیہ السلام کی دامن شفاعت کے طلبگار ہیں۔ جو آپ کے در پہ آتا ہے، آپ کی نسبت سے نتی ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں شمار فرما دیتا ہے۔ آپ تمام دوستوں کو دعوت ہے، میرے مرشد کریم کے پیغام کو قبول کریں، دیکھیں گے آپ کی زندگی میں تبدیلی آئے گی، آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ پہلے بے نمازی ہیں، نماز ادا کرنا اچھا نہیں لگتا، روزہ رکھنا اچھا نہیں لگتا، نیک مجلس میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ آج ہمیں کون نوجوان ہے جو صبح اٹھ کر اس درد سے مسجد چلا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے آج کا یہ دن میرا آخری دن ہو، آج کی گھڑی میری آخری گھڑی ہو، آج کی رات میری آخری رات ہو۔ علامہ اقبال نے فرمایا کس قدر گراں ہم پہ صبح کی بیداری ہے، کس قدر گراں ہم پہ صبح کی بیداری ہے، رب سے کب پیار ہے ہمیں تو نیند پیاری ہے۔ آج کون نوجوان ہے جو چاہتا ہے یا اللہ مجھے اپنے نبی کا پیروکار بنا دے، مجھے اپنے نبی کا سچا غلام بنا دے، مجھے اپنے نبی کا سچا امتی بنا دے۔ اگر سچا امتی بننا ہے میں ہاتھ باندھ کے درخواست کرتا ہوں، میں عرض کرتا ہوں میرے مرشد کے در پہ آ کے دیکھ، خدا کی قسم تیری دنیا بھی سمر جائے گی، تیری آخرت بھی سمر جائے گی، تیرا کاروبار بھی حلال ہو جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں آنے کی توفیق عطا فرما دے گا۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے مرشد کریم دل کے ذکر کی وہ نعمت عظمی عطا فرماتے ہیں جس کو دل کا ذکر کہا جاتا ہے۔ تمام سلاسل میں زبان کا ذکر دیا جاتا ہے، سلسلہ نقشبند کے اندر دل کا ذکر عطا فرماتے ہیں۔ میرے مرشد کریم کی اجازت سے یہ بندہ ناچیز آپ کو دل کے ذکر کی اجازت عطا کرے گا، 5 منٹ میں طریقہ عرض کر دے گا۔ اگر آپ نے عمل کیا، میری بات نہیں، نبی کی پاک محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، زبان سے بات ہوگی، آنکھوں میں نیند ہوگی، پوری نیند میں زبان گفتگو کرے گی، یا آپ سوئے ہوں گے پوری نیند میں دل کی پکار ہوگی، دل سے آواز آئے گی اللہ 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 اللہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کا ذکر 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک زبان کا ذکر ہوتا ہے، دوسرا ذکر بالجوارح ہوتا ہے، اعضاء کا ذکر۔ بندہ قرآن پاک کو ہاتھ میں پکڑتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندے کے ہاتھ بھی ذکر کرتے ہیں۔ بندہ مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے، بندے کے پاؤں بھی ذکر کرتے ہیں۔ بندہ زبان سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یہ زبان بھی رب کا ذکر کرتی ہے۔ نبیوں کے امام فرماتے ہیں ایک زبان کا ذکر ہے، دوسرا اعضاء کا ذکر ہے اور تیسرا دل کا ذکر ہے۔ میرے آقا فرماتے دل کا ذکر زبان کے ذکر سے 70 گنا زیادہ شان رکھتا ہے۔ جتنے رب کے ولی بنے، غوث، قطب، ابدال، کلندر بنتے ہیں، وہ دل کے ذکر سے بنتے ہیں۔ لیکن دل کا ذکر اجازت کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ کوئی شیخ الحدیث ہو، کوئی حافظ ہو، کوئی قاری ہو، یہ کہے کہ میں دل کا ذکر خود بخود کر لوں، کر سکتا ہے، مگر اسے فیض نہیں ملے گا، اس کے دل میں اللہ کی محبت منتقل نہیں ہوگی۔ یہ دل کے ذکر کی اجازت لینی پڑتی ہے، میری بات نہیں، اللہ کا قرآن گواہ ہے۔ رب فرماتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم سوال کرو اہل ذکر سے اگر تم نہیں جانتے۔ اور یہ دل کا ذکر سب سے پہلے غار ثور کے اندر نبیوں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق کو عطا کیا اور فرمایا جو کچھ مجھ مصطفیٰ کے سینے میں تھا اِنَّا سَبَّبْتُهُ فِي صَدْرِ ابی بکر، میں نے تمام کا تمام سیدنا ابو بکر صدیق کے سینے میں منتقل فرما دیا۔ یہ وہ دل کا ذکر ہے، سب دوستوں کو اجازت ہے۔
समझ ले कैसे करना है। मर्द औरत कोई भी हो, उसका दिल उल्टी तरफ लेफ्ट साइड पर खब्बे पासे पस्तान से 2 उंगली नीचे अंदर की जानिब पहलू की जानिब, ये दिल की जगह है। दिल अल्लाह की मोहब्बत की जगह है। हर वक्त उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, पढ़ते पढ़ाते, सोते जागते अपना ख्याल दिल के मुकाम पे ले आए। मेरा दिल करता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये दिल की जगह है, दिल अल्लाह की मोहब्बत की जगह है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कल्बुल मोमिन बैतुल्लाह, मोमिन का दिल अल्लाह का घर होता है। आप सब ने, हम सब ने अल्हम्दुलिल्लाह नबी का कलमा पढ़ा है, हम मुसलमान हैं। हमारा दिल अल्लाह का घर होना चाहिए, लेकिन हमारा दिल जो है वो अल्लाह का घर नहीं है। छोटी सी मिसाल देता हूँ, आप तो माशाल्लाह मुझसे ज्यादा अच्छे हैं, मुझसे ज्यादा नेक हैं, मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे हैं। मैं तो गुनाहगार सा तिफले मकतब हूँ, कुर्सी पर बैठूं, सब पर बैठूं, सब पर गर्द हो, मट्टी हो, डस्ट हो, जब तक मट्टी साफ नहीं करता मैं नहीं बैठता, मैं नहीं बैठता। मेरे जैसा गुनाहगार, पापी, निकम्मा, निखट्टू मट्टी वाली कुर्सी पे ना बैठे। फैसला आपने करना है, जो बादशाहों का बादशाह, बेनियाज और पाक हस्ती, क्या वो गंदे गलीज नापाक दिल में आएगा? आप बताएंगे, आप जवाब देंगे, गंदे गलीज नापाक दिल में आएगा। हालांकि गर्द में गंदगी नहीं होती, कुर्सी को झाड़ दो साफ हो गई। असल गंदगी दिल की गंदगी। हमारे दिल में हसद है, बुग़्ज़ है, कीना है, रिया है, तकब्बुर है, गुनाह की चाहत है, जिना की चाहत है। अम्मी नहीं जानती, अब्बू नहीं जानते, यार दोस्त भी नहीं जानते। जिस रब ने तुझे और मुझे पैदा किया है वो दिलों का ख्याल भी जानता है, वो दिलों का ख्याल भी जानता है। हमारे दिलों में इतनी बीमारियां हैं, इतनी कजियां हैं, इतने ऐब हैं, इतने नक्स हैं। क्या इतना गंदा गलीज और नापाक दिल रब का घर बन सकता है? वो तो जात नूर अला नूर है, वो तो पाक दिल में आती है। और दिल पाक कैसे होते हैं? नबियों के इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं लिकुल्ली शैइन सिकालतुन व सिकालतुल कुलूबि जिक्रुल्लाह। हर चीज को पाक करने का कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई ना कोई आला है। कपड़ा गंदा हो, पानी पाक करता है। अल्लाह के नबी फरमाते दिल गंदा हो जाए तो अल्लाह का जिक्र दिलों को पाक करता है। यही अल्लाह का जिक्र। इसमें आजम आप सब दोस्तों को इजाजत है, हर वक्त अपना ख्याल, अपनी सोच दिल के मुकाम पे रखें। मेरा दिल करता है अल्लाह 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 अल्लाह। शुरू में तवज्जो पकेगी तो दिल से आवाज आएगी। कैसी आवाज होगी? ठक 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 ठक। आप सोचेंगे ये दिल की धड़कन है, ये दिल की धड़कन नहीं होगी। अगर दिल की धड़कन है तो फिर ये अभी भी आपको सुनाई दे सकती है। अभी आप तसव्वुर करके देख लें, आपको सुनाई नहीं देगी। लेकिन जब आप ये दिल का जिक्र करेंगे, इसको पकाएंगे, इसकी प्रैक्टिस करेंगे, रिहर्सल करेंगे, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब बंदा प्रैक्टिस करता है उस बंदे में कामलियत हो जाती है। कोई भी हुनर हो, कोई भी फन हो, किसी भी चीज का वो, जब मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, जब कोई हुनर सीखता है तो वो फिर एक्सपर्ट होता चला जाता है और कामिल से अकमल होता है, और अकमल होकर फिर वो मुकम्मल बन जाता है, फिर वो मुकम्मल बन जाता है। दिल की धड़कन सुनेगी, ठक ठक ठक, और तवज्जो पकेगी, और तवज्जो पकेगी। आप और टाइम देंगे, एक दिन आएगा इंशाल्लाह, अगर रब को मंजूरी हो गई, साल नहीं लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह 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 चंद दिनों में अल्लाह आपको दिखाएगा। जबान से बात होगी, आंखों पे नींद होगी, आप अपने बिस्तर पर सोए होंगे, दाईं करवट होगी, ये मेरे आका की सुन्नत है, और दिल की धड़कन आवाज लगाती होगी अल्लाह 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 अल्लाह। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं चो दिल जिंदा शबद हरगिज ना मीरत, जो दिल जिंदा शबद ख्वाब शम ना गिरत। लोगों जो दिल अल्लाह के जिक्र से जिंदा हो जाते हैं, अल्लाह की मोहब्बत से अमर हो जाते हैं, ना उनको नींद आती है, ना उनको मौत आती है, वो हम वक्त अपने रब का जिक्र करते रहते हैं। और मेरे आका फरमाते हैं
तनामो आईनी ला यनामो कल्बी, मेरी आंखें सोती हैं, मेरे दिल को नींद नहीं आती, ये हमा वक्त रब का जिक्र करता रहता है। इसके अलावा दिल की जुबान जल्दी जारी हो जाए, जल्दी खुल जाए। अल्लाह के नबी फरमाते मेरे सहाबा दिल के कान भी होते हैं, दिल की जुबान भी होती है, दिल बोलता भी है, दिल सुनता भी है, लेकिन मादियत की मोहब्बत ने दिल पर पर्दे डाल दिए। अल्लाह के पत्थर कभी बोलता है? कभी पत्थर को बोलते देखा आपने? अल्लाह के नबी फरमाते हजरे अस्वद को कयामत के दिन अल्लाह ताला जुबान अता फरमाएगा। हजरे अस्वद पत्थर है, पत्थरों में से है, लेकिन पत्थरों जैसा नहीं है। कुछ चीजें कुछ चीजों में से होती हैं, लेकिन उन चीजों जैसी होती नहीं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम लोगों में से हैं, लोगों जैसे नहीं है। आबे ज़मज़म पानियों में से है, पानियों जैसा नहीं है। इसी तरह हजरे अस्वद पत्थरों में से है, लेकिन पत्थरों जैसा नहीं है। अल्लाह के नबी फरमाते क़यामत के दिन हजरे अस्वद को अल्लाह ज़बान अता फरमाएगा और वो अपने चूमने वालों का, अपने इस्तेलाम करने वालों की सिफारिश करेगा, अल्लाह उसकी सिफारिश को कबूल फरमाएगा। मेरे आका फरमाते दिल बोलता भी है, और बोलेगा कैसे? इस बोली को आसान करने के लिए, दिल की जुबान को जल्दी जारी करने के लिए मुराकबा होता है, मेडिटेशन। मुराकबे को सादे लफ्जों में कहा जाता है मुहासबा। अपना मुहासबा करना, अपना देखना। जब बंदे की रात होती है, दिन में बंदा वारगी में गुजारता है, जब अकेला हो जाता है, अपने कमरे में हो, तो कभी तो सोचने का हक है कि नहीं? कभी तो सोचने का हक है कि नहीं? अल्लाह के नबी की बारगाह में तुझे हाजिर नहीं होना, मुझे हाजिर नहीं होना। मियां साहब फरमाते ने तू एक बार आजा दरे मुस्तफा ते हजारा रंगा चे रंगे दे मोहम्मद। तू एक बार आजा दरे मुस्तफा ते हजारा रंगा विच रंगे दे मोहम्मद। एक कच्चा रंग ललारी वाला चढ़दा रहंदा रहंदा, पर इश्क तेरे दा रंग मोहम्मद कि चढ़िया फेरे न लैंदा। कोई ऐसा नौजवान है जो ये चाहता है या अल्लाह मुझ पर तेरे नबी का रंग चढ़ जाए? कोई है ऐसा नौजवान जो ये चाहता है, दिलों में आज इरादा करके आया है कि या अल्लाह आज की इस मिलादे पाक की महफिल के सदके मुझे अपने नबी का रंग अता फरमा दे, या अल्लाह मुझे अपनी जात का रंग अता फरमा दे। ये रमजान मुबारक का मुकद्दस महीना आने वाला है, या अल्लाह महीना तो अभी दूर है, अभी तो अय्याम बाकी है, या अल्लाह मुझे अभी से रमजान की मोहब्बत अता फरमा दे, तेरे नबी की मोहब्बत अता फरमा दे। या अल्लाह मेरी जवानी गफलत में गुजरती जा रही है, ऐ परवरदिगार आलम पता नहीं सुबह देखना भी नसीब हो के ना, सुबह उठना भी नसीब हो के ना। ऐ सोने वाले रब को सजदा करके सो, ऐ सोने वाले रब को सजदा करके सो, क्या खबर तेरी जिंदगी की सुबह हो ना हो। मेरे दोस्त, मेरे नौजवान साथी, रब की रहमत तो पिछली रातों में आवाज लगाती है, ऐ मेरे बंदे आजा तू मेरी बारगाह में, मेरा दरवाजा तेरी मोहब्बत के लिए खुला हुआ। जाग फकीरा जाग बेला सरगीदा, जाग फकीरा जाग बेला सरगीदा, खुला ए दरबार मोहम्मद अरबी दा, खुला ए दरबार मोहम्मद अरबी दा। अल्लाह ताला अपने नबी की मोहब्बत का रंग आपको अता फरमाए। इस रंग को आसान करने के लिए मुराकबा, मेडिटेशन, अपने आप का मुहासबा। मुराकबा कैसे करना है? ये कौन सा तरीका है जो नबी अलैहिस्सलाम गारे हिरा में किया करते थे? नमाज तो थी कोई नहीं, कुरान पाक तो उतरा ही कोई नहीं था, नमाज फर्ज हुई नहीं थी, तो आप पढ़कर देख रहे हैं हदीस पाक बुखारी शरीफ में अम्मा खदीजातुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा
آپ فرماتے نبی پاک علیہ السلام ایک ایک مہینہ غار ہرا میں رہتے تھے. کیا کرتے تھے؟ میرے آقا علیہ السلام مراقبہ کرتے تھے. مراقبہ کرتے تھے، رب کا ذکر فکر سے کرتے تھے، دل کی گہرائیوں سے رب کا ذکر کرتے تھے. مراقبہ کیسے کرنا ہے؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے. وضو کوئی شرط نہیں ہے، کرنے تو زیادہ اچھا عمل ہے، نہ کریں تو کوئی منع نہیں. آپ دفتر میں ہیں، دکان میں ہیں، گھر میں ہیں، مکان میں ہیں، بیوی بچوں میں ہیں، ماں باپ میں ہیں، دوستوں میں ہیں، جب بھی تنہا ہو، جب بھی فرصت ملے، دکان میں بیٹھے ہیں، گاہک کوئی نہیں، کسٹمر کوئی نہیں، تنہا بیٹھے. ہمارا طریقہ کیا ہے؟ موبائل کو آن کر لیا، ٹک ٹاک دیکھ لی، سٹیٹس دیکھ لیا، فیس بک دیکھ لی، واٹس ایپ دیکھ لی، گندی فلمیں، قصے، کہانیاں، ڈرامے. اور نبی علیہ السلام کا امتی مر گیا، کلمے کی توفیق نہ ہوئی، نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچنے کی کامیابی نہ ہوئی. مجھے بتائیں ایمانداری سے یہ موت اچھی ہے؟ یہ موت اچھی ہے؟ کیا ہمیں یہ دعا نہیں کرنی چاہیے یا اللہ ہمیں اچھی موت عطا فرما دے، یا اللہ ہماری زندگی باقی ہے خیر والی بنا دے. یقین جانے اگر خیر والی کرنی ہے تو یہ طریقہ آپ سمجھ لیں. دنیا کے کسی بھی کونے میں آپ بیٹھے ہوں، اس کو آپ نے گھر بیٹھ کے کر لیں، خدا کی قسم مہینے نہیں لگیں گے، دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں تبدیلی عطا فرما دے. اکیلے بیٹھے، تنہا بیٹھے، مراقبہ کیسے کریں گے؟ جب بھی وقت ملے، جتنا وقت ملے، وضو کوئی شرط نہیں. اکیلے بیٹھ جائیں، تنہا بیٹھ، پہلے اپنے گناہ کی سچی توبہ کریں. بندے سے گناہ ہوتے ہیں، ہو جاتے ہیں نہیں، ہوتے ہیں. صرف اللہ کے نبی پاک اور معصوم ہوتے ہیں، اور کوئی بڑے سے بڑا پیر یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں پاک ہوں. ہاں، خوش نصیب وہ ہے جو گناہ کے بعد سچی توبہ کر دے. اللہ کے نبی فرماتے کسی بندے نے اتنے گناہ کیے ہوں، پوری زمین بھر دی، مگر سچی توبہ کر لے، رب اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا. گناہ کی سچی توبہ، یا اللہ مجھ سے گناہ ہو گئے، نفس نے دھوکہ دیا، شیطان نے غلبہ کیا، یا اللہ میری امی نہیں جانتی، میرا ابو بھی نہیں جانتا، یا اللہ میں بتاؤں تو بتاؤں کس منہ سے؟ میں تو اپنی بیوی کو بھی نہیں بتا سکتا کہ میں اتنا پاپی ہوں، اتنا گناہگار ہوں. لیکن کبھی سوچا اگر رب نے ہمارے عیبوں پر سے پردے اٹھا دیے تو کیا منہ دکھائیں؟ منہ دکھا سکتا ہے بندہ؟ اگر اللہ تعالیٰ آج ہمارے عیب، ایک عیب سے پردے ہٹا دے، آپ کے نہیں کہہ رہا، میرے کہہ رہا ہوں، میرے، یہ اللہ کی کرم نوازی، یہ بندہ پروری ہے، یہ بندہ نوازی ہے. یا اللہ یہ تیرے بندوں سے محبت ہے. تو فرماتا ہے میرے بندے کبھی سوچ کر دیکھ، اگر میں نے تیرے ایک عیب کو زمانے پر عیاں کر دیا، زمانے پر ظاہر کر دیا، تو کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہ رہے. لیکن رب اپنے بندے سے محبت کرتا ہے. میرے نوجوان ساتھی، اس رب سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھ، دوستی کا ہاتھ بڑھا کر تو دیکھ. وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا رحیم رب ہے. تیرا ابھی شرمانا ہوگا، ندامت کرنا ہوگا، ابھی زبان سے توبہ کے الفاظ نہ نکلیں گے، ابھی دل میں توبہ کا ارادہ آئے گا. رب فرمائے گا بس کر میرے بندے، میں نے تیری ارادوں کو جان لیا، میں نے تیری توبہ کو دل میں ہی قبول کر لیا. دل میں ہی. ماں باپ کے سامنے گناہ یا ہو جائیں، ماں باپ پھٹکار ڈالتا ہے، جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں لکھ دلان. حالانکہ بندہ مومن جتنا بھی گناہگار ہو، اس پر لعنت کرنے کی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اجازت نہیں. ہم اکثر کہہ دیتے ہیں ابلیس، اے شیطان، اے لعنتی. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں یہ تینوں جملے کہنے کی مسلمان کو قطعی طور پر اجازت نہیں. کوئی بڑے سے بڑا گناہگار ہو، اس کو ہم لعنتی نہیں کہہ سکتے، اس کو شیطان نہیں کہہ سکتے، اس کو ابلیس نہیں کہہ سکتے، اور نہ اسے کہنے کی اجازت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر کرم کرے. ماں باپ کے سامنے ہمارے عیب کھل جائیں، ہم ماں باپ سے نظریں نہیں ملا پاتے.
کبھی سوچ کر تو دیکھ، کبھی تنہائی میں جا کر تو دیکھ، ٹائم بڑا ہو گیا ہے لیکن میری گفتگو کا بھی اختتام ہو گیا۔ یہ 2-3 منٹ کی گفتگو رہ گئی، محبت سے آپ بیٹھے رہیں اور مجھے بھی آپ کے ٹائم کا خیال ہے۔ بہرحال محفل تھوڑی سی لمبی ہو گئی، طوالت کو پہنچ گئی۔ بہرحال اللہ کی بارگاہ میں ہم یہ دعا کریں، یا اللہ جو خیرات لینے آئے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ سے ہمیں وہ خیرات نصیب ہو جائے۔ یا اللہ جو نوکری کے مقصد میں آئے ہیں، ہماری نوکری کی حاضری تیری بارگاہ میں پہنچ جائے، ہماری حاضری قبول ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کتنا اپنی امت سے محبت کرتے ہیں اور رب اپنی امت سے کتنی محبت کرتا ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کو دکھوں میں دیکھ سکتی ہے؟ ایمانداری سے بتائیں، جیسی بھی ماں ہو، جیسی بھی ماں ہو، اور اس کا بچہ جتنا بھی گناہگار ہو، ماں تڑپ جاتی ہے، رو دیتی ہے، بے چین ہو جاتی ہے۔ اللہ نہ کرے بچہ بیمار ہو جائے، راتوں کو روئے، آہو بکا کرے، سسکیاں لے، بے چینیوں میں ہو، ڈاکٹر کہہ دے کہ مجھے تو مرض سمجھ میں نہیں آ رہا، اسے گھر لے جاؤ، دعائیں کرواؤ۔ ماں رب کی بارگاہ میں سر جھکاتی ہے، یا اللہ میری زندگی میرے بچے کو لگا دے۔ کہتی ہے کہ نہیں؟ میری زندگی میرے بچے کو لگا دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے نوجوان ساتھی، کبھی اپنے رب کی محبت کے انداز کو پہچان کر تو دیکھ۔ رب فرماتا ہے تو اپنی ماں کی محبت کا احسان نہیں چکا سکتا، میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کر بندے تجھ سے محبت کرتا ہوں۔ تو مجھ سے دور کیوں ہو گیا؟ تو اتنی غفلت میں کیوں ہو گیا؟ تو میرا دم تو بھرتا ہے مگر تیری ظاہری زندگی میرے نبی کی شریعت سے دور کیوں ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے دل میں اندھیرا ہے، ہمارے دل میں اندھیرا ہے، دل میں تاریکی ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں نیک گناہ ہوئے میرا ماں پیو بیٹھے تو ساری عمری مونا لاوے تو لکھ گناہ او میرا مالک بیٹھے تے او پھر بھی پردے پاوے۔ اللہ کتنے عیب دیکھتا ہے، اس کے باوجود فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ بندہ کتنا گناہگار ہے، نکما ہے، عیبوں والا ہے، اس کے عیبوں کو کھول دے۔ رب فرماتا ہے نہیں، میرے فرشتوں مجھے انتظار ہے، یہ میرے دروازے پر آئے گا، یہ میری بارگاہ میں آئے گا، یہ نمازی بن کر آئے گا، یہ داڑھی رکھ کر آئے گا، یہ دستار اپنا کر آئے گا، یہ شرم و حیا کا مجسمہ بن کر آئے گا۔ میرے دوست، میرے بھائی، میرے نوجوان ساتھی، آج وقت ہے، سن اے بھائی پارسا، نیکی کما آج وقت ہے، نیکی کما آج وقت ہے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، الہی میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ اور اس دل کو بدلنے کا طریقہ یہی ہے، تنہائی میں گناہ کی توبہ، آنکھیں بند گردن جھکا لیں، خیال دل کے مقام پہ رکھیں، سننے کی کوشش کریں۔ میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ، یہ مراقبہ، آواز آئے نہ آئے آپ سنتے رہیں، تصور کرتے رہیں۔ اس کے علاوہ نماز نہ چھوڑیں، نماز چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ زانی، شرابی، بدکار، لعنتی، دیوس، سب سے گناہگار بے نمازی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان اور کافر میں فرق کرنے والی جو عمل ہے، فرق کرنے والا جو عمل ہے اسے نماز کہا جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے بھائی، اگر نبی سے سچا پیار ہے، نبی کے ہم غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، تو آج ہمیں یہ سوچنا ہوگا، یہ عہد کرنا ہوگا، یا اللہ ہمیں آج سے الحمدللہ انشاءاللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، یا اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے پیارے دوست، میرے بھائی، میرے بزرگ، یہ داڑھی رسول پاک کی سنت مبارکہ، میرے آقا فرماتے ہیں داڑھیوں کو بڑھاؤ، مونچھوں کو پست کرو، مشرکین کی مخالفت کرو۔ یہ پگڑی، دستار، امامہ نہ مولوی کی نشانی نہ مؤذن کی، یہ رسول پاک کی سنت مبارکہ ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو میرا امتی
دستار باندھ کر نماز پڑھتا ہے اسے ایک کے بدلے میں ایک روایت میں 25 نمازوں کا ثواب اور ایک روایت میں 70 نمازوں کا ثواب ہے. مفت کی نیکیاں ہیں, ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں, لیکن فکر نہ کریں, آپ فقط یہ ذکر کر لیں جو آپ کو دیا گیا ہر وقت اپنی سوچ فکر تھی دل پہ رکھیں. میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ, جب بھی فرصت ملے مراقبہ کر لیں. 5 منٹ 10 منٹ اذان ہو گئی دکان کو بند کر دیں, دکان کو موقوف کر دیں. رزق دینے والی ذات اللہ کی ہے, وہ خود برکتیں ڈال دے گی. تیرے مقدر کا کسٹمر تیرا یقین ہونا چاہیے, اگر تو رب سے دوستی کرنے والا ہے وہ تیرے دروازے پر انتظار کرے گا. اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. جب بندہ ہمت کرتا ہے تو بگڑا کام سنورتا ہے. تمام دوستوں کو یہ دعوت عام ہے. 22 اور 23 فروری یہ فلیکس ادھر لگی ہوئی ہے. 22 اور 23 فروری, آج 18 فروری ہو گئی, کل 19 20 21 22 اور فروری بروز ہفتہ اتوار دن کے وقت کے پروگرام ہیں. یہ دوست احباب آپ میں وزٹنگ کارڈ تقسیم کر رہے ہیں. یہ اسلامی روحانی مشن پاکستان کا 2 روزہ صوبہ پنجاب کا سالانہ اجتماع, یہ وہ اللہ کے ولی کا اجتماع ہے جس میں قرآن و حدیث کی روشنی میں اولیاء کرام کی تعلیم کو عوام الناس یعنی آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے. رب کا قرآن بھی سنایا جاتا ہے, نبی کا فرمان بھی سنایا جاتا ہے. اور جو دوست احباب دنیا داری میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ یہ سوچتے کہ نہیں ہماری دنیا داری چھوٹتی نہیں ہے. دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے, دنیا کو چھوڑنا نہیں. ایک سال کے لیے گھر کو چھوڑ دیا, کاروبار کو چھوڑ دیا, یہ کہاں کا دین ہے. دین وہ ہے اگر تیرے گھر میں تیری ماں تجھ سے راضی, تیری بیوی تجھ سے راضی, تیرے بچے تجھ سے راضی, خدا کی قسم تو گھر میں بیٹھ کر محمد عربی کا غلام بن جائے گا. میرے پیارے دوست آجا, رب کے ولی کی بارگاہ میں آجا. اللہ اپنے ولی کی ولایت کے نور سے تیرے سینے کو منور کر دے گا. اس کے علاوہ کسی دوست کا کوئی مسئلہ پریشانی بیماری, الحمدللہ میرے مرشد ہومیوپیتھک ڈاکٹر حکمت میں گولڈ میڈلسٹ اسلام آباد الحمدللہ ہر مرض کا فی سبیل اللہ فری میں علاج فرماتے ہیں. بڑے سے بڑا مرض ہو, ایڈز, کینسر, ٹی بی, ہیپاٹائٹس, بے اولاد, بے روزگار, اثرات, جنات, اسید, کوئی بھی مسئلہ ہو آ جائیں. اللہ کی رضا کے لیے بیٹھتے ہیں. اللہ کے نام کی برکت سے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. اس کے علاوہ کوئی نشہ کرتا ہو, چرس, بھنگ, افیون, تمباکو والا پان, شراب, حقہ, بیڑی, کوئی بھی نشہ کرتا ہو اپنے ساتھ چھوٹی الائچی لے آئیں. ابھی کوئی دوست دینا چاہیں تو ابھی دے دیں, ورنہ 22 فروری کو الحمدللہ گاڑی ڈسٹرکٹ بہمن نگر سے جائے گی. مولانا محمد عتیق الرحمان صاحب مقصودی صاحب ادھر ہوتے ہیں. نیو سٹی میں محمد الطاف مقصودی صاحب, ڈاکٹر عبدالرشید صاحب ماڈل ٹاؤن میں ہوتے ہیں. ان دوستوں سے آپ رابطہ کریں. اور آج کی محفل کی جو فلیکس بازاروں میں گلیوں میں لگی ہوئی ہے ان کے نیچے دوستوں کے کانٹیکٹ نمبر لکھے ہوئے. یہ ایک اللہ کے ولی کی محبت کا پیغام ہے. خدا کی قسم آ جائیں, دیکھیں گے زندگی تبدیل ہو گئی, زندگی سنورنے لگی, زندگی بدلنے لگی, اور پتہ ہی نہیں چلا چہرے پر نبی کی سنت بھی آ گئی, نمازوں کی پابندی بھی آ گئی. نماز تو نماز, تیرے تہجد کے نفل بھی نہ چھوٹیں گے انشاءاللہ. 50-100 روپے کی چھوٹی الائچی لے آئیں گے, وہ پڑھ کر دی جائیں گی. جب بھی نشے کی طلب ہو نشہ نہ کریں, بڑی ہی الائچی منہ میں رکھ کے تیرا چھوٹی الائچی, سبز الائچی, خیال دل پہ رکھیں. میرا دل کرتا ہے اللہ اللہ اللہ. چند دنوں میں ایسی ایمانی قوت, ایمانی غیرت پیدا ہوگی, نشے سے نفرت, جان چھوٹ جائے گی انشاءاللہ. یہ وزٹنگ کارڈ دوست بانٹ رہے ہیں, تقسیم کر رہے ہیں. کوشش کریں زندگی کی مصروف ترین وقتوں میں سے یہ تھوڑا سا وقت نکال لیں. کبھی ہم بھی اسی طرح تھے, کبھی ہم بھی اسی طرح تھے. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو, اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا, اے مرشد خدا آباد رکھے سلسلہ یہ تیری نسبت کا.
वगरना हम जमाने भर में पहचाने कहाँ जाते। नसीर अच्छा हुआ दर मिल गया इनका हमें, वरना कहाँ रुकते कहाँ थमते, खुदा जाने कहाँ जाते। कहाँ रुकते कहाँ थमते, कहाँ खुदा जाने कहाँ जाते। मेरे दोस्त मेरे भाई न जाने किस गली में फिरते, चौक चौराहों में जिंदगी बर्बाद कर बैठते, जवानी जाया कर बैठते। माँ भी नाराज होती, अब्बा भी नाराज होते, नबियों के इमाम भी नाराज होते, और जिस पर माँ बाप नाराज हो उस पर रब के रसूल नाराज। जिस पर रब के रसूल नाराज उस पर रब नाराज। मेरे दोस्त मेरे भाई, ये वली की सोहबत का असर हुआ। हम जैसे गुनाहगारों को भी अल्लाह ताला ने इस रास्ते का मुसाफिर बना दिया। मंजिल तो अभी नहीं मिली, मंजिल तो उस वक्त मिलती है जब बंदा ईमान की दौलत सलामती से लेकर लौट जाता है। मियाँ साहब फरमाते ने पढ़ने उठते मान करी कि ना आखी मैं पढ़िया हो जब्बार का हार सदावे, मता रोड़ देवे दुध कड़िया जितन जितन हर कोई खेडे, ते कदे हारण खेड फकीरा, जितन दा मुल कोडी पैदा, हारण दा मुल हीरा। तमाम दोस्तों को दावते आम है, दावते मोहब्बत है, दावते रिक्वेस्ट है। अल्लाह ताला आपका आना कबूल फरमाए। 22 फरवरी को कोशिश करें गोरेवाला में पहुंचे, वगरना 23 फरवरी को संडे का दिन है, इतवार का दिन है, छुट्टी का दिन भी है और दिन भी दोपहर का है, दिन के वक्त का है। आप 12 बजे कोशिश करें वहां पहुंच जाएं और असर की नमाज से पहले जोहर की नमाज के बाद इंशाल्लाह इज्तिमाई दुआ होगी। पूरी उम्मत मुसलमान के लिए इज्तिमाई दुआ होगी और मुल्क पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया से हुजूर क़िबला आलम के चाहने वाले सालिकीन तरीक़त, तिश्नगाने तरीक़त वहां जमा होंगे। साउथ अफ्रीका, मोज़म्बिक, इटली, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ममालिक से अल्लाह के वली की मोहब्बत को चाहने वाले अल्लाह के दीन के मुसाफिर वहां जमा होंगे। रब के हजूर में रो रो कर दुआएं मांगी जाएंगी। किसी मरीज के लिए, किसी बे औलाद के लिए, बेरोजगार के लिए, हर नौजवान इस्लाम की मोहब्बत के लिए रब की बारगाह में दुआ की जाएगी। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। एक और खुशखबरी, 22 फरवरी बरोज हफ्ता यानी पहला दिन बाद नमाज़े मगरिब खतीब अहले सुन्नत सरजमीने हासिलपुर की चहकते महकते कहकशां और शहर बुरेवाला की रौनक हजरत अल्लामा मौलाना प्रोफेसर मोहम्मद बशीर अहमद फिरदौसी साहब मद्दाजिल्लाहुल आली, आपका खसूसी किताब होगा बरोज हफ्ता 22 फरवरी पहले दिन बाद नमाज़े मगरिब। आप उनकी भी गुफ्तगू सुने कि अल्लाह वालों ने उन्हें कैसे रंगा, कैसे रब की बारगाह में वो कामयाबी की मंजिलें तय करते हुए अपने सफर पर रवाना है। अल्लाह ताला औलिया के फैजान को जारी फरमाए। आखिर में फिर दोस्तों को मोहब्बत भरी दावत है, 22 और 23 फरवरी को जरूर पहुंचे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। आज की गुफ्तगू से अगर किसी दिल की को चोट लगी, किसी दोस्त को नाराजगी हुई तो मैं माफी चाहता हूँ। वक्त की भी थोड़ी ताखीर हुई, तवालत हो गई, तबील हो गया, इस तवालत की वजह से भी मैं माजरत का हूँ। अल्लाह ताला आपकी मोहब्बतों को, आपकी चाहतों को, आपकी उल्फतों को अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत अता फरमा के हमें अपनी दौलत इरफान से मुनव्वर फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दोस्त खड़े हो जाए, सलाम के लिए। या नबी सलाम